بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں اپنے اسٹوڈیو سے باہر سے حاضر ہوں. یہ بیٹھک والا ماحول آپ کو نہیں لگ رہا، بلکہ یہ ایک کیفے ہے اور کتابیں ہیں اور بڑے سارے یہاں پہ کتاب دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ کیوں آئے؟ ہماری ویسے ساری ٹیم ہے. سردار صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارے سی او صاحب آئے ہوئے ہیں. ان کو دکھانا ویسے ہمارے پابندی ہے، ان کو نہیں دکھاتے ہوتے. جج صاحب آئے ہوئے ہیں اور رانا سعید صاحب، یہ جن کا سارا سیٹ اپ ہے وہ ہیں. تو یہ ہم یہاں پہ کیوں آئے؟ یہاں پہ آنے کی کوئی خاص وجہ تھی، وہ وجہ ہم آپ کو درمیان میں بتائیں گے. یہ سب سے پہلے آپ وجاہت صاحب کو بتائیں وجہ ہم یہاں پہ کیوں آئے. وجہ صاحب غصے کہ کیوں اچھا، جو آج کے سر معاملات ہیں تو وہ معاملات، ایک تو وردی کا معاملہ ہے، یاد ہے وردی والا معاملہ؟ ہاں، ایک وردی والا معاملہ ہے، ایک معاملہ مذاکرات والا معاملہ وردی ہے. والے معاملے کی نیا منظر ہے. وردی کا معاملہ ہمیشہ رہا ہے، یہاں پہ ذرا ایک نیا سین آیا ہے. چلیں اچھا، وردی والے اور وردی والوں سے بات کرنے والے. اور میں تو جو اپنا ابھی شاید وہ آپ دیکھ چکے ہوں، جو میں نے اپنا رضی صاحب جوڑا ویلاگ کیا، میں تو کیا کہ عجیب ہیجان انگیز کیفیت. اور کوئی عنقریب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو کسی پاگل خانے میں علاج کراتے ہوئے نظر آئیں، جتنا وہ ہیجان ان کے اندر بھی ہے اور جو پارٹی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، پیدا ہو چکا. یہ لیٹ ہو گیا، اگر یہ علاج پہلے ہو جاتا تو شاید ہم اس نہج پہ نہ پہنچتے. نہیں، علاج کرنے والے نہیں نا سن راضی سے. علاج کتابوں میں ہوتا ہے، پہلے کتابوں کا ذکر کر لیں تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں باقی معاملات. اچھا، یہاں پہ آنے کا جو مقصد تھا نا، وہ ایک دن ہم آئے، اپنے ساڈے سی او صاحب سانوں کہتے ہیں کہ کتاباں پڑھیا کرو، کوئی علم میں اضافہ کریا کرو. تو وہ ان کو آگے رانا سعید صاحب جو تھے وہ دوستی ہے پرانی، تو وہ آگے ناصر صاحب، جی، ڈاکٹر انوار ناصر صاحب اور رانا سعید صاحب ہیں. تو اور بڑا بھی یہاں پہ بہت سے احباب کے ساتھ تعلق رہا ہے. یہ ان کا نیا آؤٹ لیٹ ہے، ان کا پرانے والا آؤٹ لیٹ ہے وہ مین بولیوارڈ پہ ریڈنگز کے نام ہاں، سے، ریڈنگز کے نام 2006 اس کا مطلب ہے 18 برس. لیکن میرا تو کتاب دے نال جڑا کوئی تعلق وہ ساڈا سی وہ گہرا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رضی صاحب دا تو میرا جڑا تعلق ہے. آپ کے نام کے اوپر مسئلہ ہے نا. نہیں سن لو، پڑھتے نہیں ہوتے. لیکن وہ کتاب نہیں یار، کافی اور میں نے تو کافی کھچ کے لے کے آئی. یعنی کہ ایک ایسا ماحول ہے کہ آپ یہاں پہ یہ 3 منزلہ ہیں، یہ جو کتاب خانہ ریڈنگز، سر سنتے لو، وہ میں سنتے لو نا سر. 3 منزلہ ہے، آپ آئیں، یہ کتاب کوئی آپ کو پسند آ گئی ہے تو مطلب کتاب دوستی کا یہ عالم ہے کہ کتاب اوپر لے کے آئیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں، کتاب نہ خریدیں. اگر آپ نے کافی پینی ہے پئیں، کچھ کھانا ہے کھائیں، نہیں کھانا نہ کھائیں. ایک لائبریری والا ماحول ہے کہ کتاب پڑھیں بس آپ، اور کتاب یہیں پہ چھوڑ کے آپ چلے جائیں. ان کا سٹاف خود ہی اٹھا کے اسی ریک کے اوپر، شیلف کے اوپر وہ رکھ دے گا جو سیکوینس کے مطابق ان کی ہے انٹری. تو مجھے یہ ماحول ویسے بڑا اچھا لگا کہ جب جوانی کے عالم میں کتابیں لائبریری جا کے پڑھتے رہے ہوتے تو چاہ بھی کسی باہروں جا کے ملتی سی، اور چائے الاؤ نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ویسے بھی، اور کوئی ہاں کھانے پینے چیزیں کی نہیں ہوتی تھی. ایک نئی یونیک آئیڈیا تھا. ہم نے وجہ پوچھی کہ کیوں رانا صاحب یہ کیا؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بزنس کو اتنا پروفیٹیبل ہے نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں تو ان کا جو ہے نا پریکٹیکل لائف کا آغاز انہوں نے محلے میں وہ ہوندی نہیں سی 5 پیسے کتاب کرائے پہ وہ لائبریری کا انہوں نے آغاز کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کتابوں جس طرح لوگوں کو پتنگ بازی کا شوق ہوتا ہے، سانوں کتاباں دا، کسی کو پینٹنگ کا ہوتا ہے، تو ہم نے اسی میں سے رزق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. وہ پروفٹ وہ والی ریشو نہیں ہے، یہ سارا کچھ تو ماحول، آئیڈیا اور اصل بات ہے حوصلے کی کہ اس دور میں جب آپ ٹویٹر پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر دنیا چلی گئی ہے، وہ 1-2 لائنوں کے سے آگے جانا نہیں چاہتی. لیکن نا تانوں تہاڈے پی ٹی آئی والے جڑے دوست ہیں نا، انہوں نے کہنا کہ ریڈنگز دی پروموشن جڑی ہے کسی چکر چ کر رہے ہیں. نہیں، ریڈنگس کی پروموشن جو جس چکر میں ہے نا، وہ چکر وہی ہے. چکر وہی ہے، کتاب دوستی. کتاب دوستی پڑھیں اور شعور لیں نا پہلے. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اس دور میں یار نے کتاباں لکھ دیتی ہوئی ہیں نا جنہوں نے گل کرتے ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کتابیں کتنی آئی ہوئی ہیں، کتابیں بایوگرافیز ہی صحیح آئی ہوں گی، لیکن ان کتابوں کے اندر میں
चलो तो ये है ना तू वाली नहीं, उसमें लेकिन मसला ये है कि वो गधे पर किताबें लादने से शौक नहीं आ जाता। यार ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। किताबें तो ट्रक पे भी रखी जा सकती है ना, मसला किताबें मेरा ख्याल है ऐसी जगह बैठे हैं हाँ, कि जहाँ पे थोड़ी- मैं जो बात कर रहा था वो- हाँ। वो ये है कि इस दौर में ये कारोबार करना, ये बड़ी बात है। अच्छा मतलब वो हमने सुन रखा था अंधों के शहर में आईना बेचना, आजकल जिस इस तरह नहीं है कि कुछ लोग उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। वजाहत साहब के कबीले के लोग हैं ये किताब ढूंढ के पढ़ते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे बंदा किताबों के ऊपर, तो हम अगर कारोबारी ज़हनियत से सोचें कि क्या उतना आउटपुट है जितना इनपुट है, सरदार साहब को लोग तो पूछो ना, हाँ। किताबों की दुकान खोलेंगे। तो ये बड़ा एक बड़ी खिदमत है। सरदार साहब हमारे दोस्त हैं, ताजर हैं, तो धाओ ना सरदार साहब ने सर एलो जी कॉफ़ी भी आ गई। तो ये बड़ा हौसले वाली बात है और इसी हौसले ने हमें इस बात पे आमादा किया कि हम यहाँ आकर बैठक करें। हाँ, प्रमोट करें। अच्छा रजी साहब, ये वो जो आप डिस्कस कर रहे थे मामला कि वो डॉलर का और किताबों का और इनवाइसेस का, ये जब से माशाल्लाह खुला है तो वैसे गलत नेगेटिव बात, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਤ ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ करे। अल्लाह रहम करे। लेकिन रुझान की बात हो जूतों रही की है। दुकान खुल गई फ्रोजन्स ठीक वाली है ना? जगह के ऊपर। हाँ, यानी नसरुल्लाह खान के 32 निकलसन रोड पे लड्डा खुल गया। हाँ, यानी नहीं तो फैक्ट्री हाउस पे टायरों की दुकान खुल रही थी, नहीं खुली, लेकिन जो खुली वो टायरों की दुकान ही है। लेकिन इसका मतलब है कौम को किताबों की नहीं जूतों की जरूरत है ना। अगर फिरोज सन्स पे पहुंच गई, अगर फिरोज सन्स पे जूतों की दुकान नहीं मतलब बेसिकली तो जो कौम को जूतों की जरूरत नहीं है, कौम के साथ जुर्म करने वालों को जूतों की जरूरत है। ये बात थी, ये हाँ, ये बेसिकली जो किताब से दूरी है कौम जो है डिजर्व नहीं करती जूते। सर, एडी किताब तो दूरी है ना, ये भी बाई डिज़ाइन है। बिल्कुल ठीक। जब आप जो है वो पाकिस्तान पढ़ाएंगे लोग किताब नहीं पढ़ेंगे। अब जब मसला आप ये है जब आप जो है ना रियासत के ऊपर जबर वाली कैफियत नाफिज कर देंगे ना, और फिर इंडस्ट्रियलिस्टों को आप पॉलिटिशियन बना देंगे, प्रॉपर्टी डीलरों को आप सेनेट के मेंबर बना देंगे और सिगरेट बेचने वालों को, तो फिर लोग किताब से दोस्ती छोड़ दें। और वीसी कौन बनेगा? जनरल साहब जनरल साहब बनेंगे वीसी। मतलब तोप टैंक चलाने वाले वीसी बन जाएंगे यूनिवर्सिटियों को। अच्छा, बहरहाल वो उनका एक इशू है, उसको भी मैं सवाल करने की पूछने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, एक इशू है, साहब बैठे ना वैसे। हाँ, इशू है, और इशू ये है कि ये जो किताबें बाहर से लेके आते हैं लोग, मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए एफबीआर ने एक पाबंदी लगा दी है कि सिंगल इनवॉइस होनी चाहिए, मतलब एक पार्टी ही वहाँ से एक्सपोर्टर हो, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पे किताबों की बहुत कम इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हमारे मुल्क को जो इंटरनेशनल पब्लिशर हैं वो रायत के साथ किताबें देते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर यहाँ पे ये पाबंदी है कि हमने थोड़ी थोड़ी किताबें लेनी होती है हमारे इंपोर्टर ने ना, तमाम पब्लिशर से, किसी से 200 उठाई, किसी से 500 उठाई, किसी से 1000 उठाई, और जबकि पाकिस्तान का एफबीआर कहता है जी नहीं, आपका सिंगल एक्सपोर्टर होना चाहिए। स्टेट बैंक की पॉलिसी, स्टेट बैंक, पाकिस्तान का स्टेट बैंक कहता है कि सिंगल एक्सपोर्टर होना चाहिए। तो उससे जो लीगल इंपोर्ट है किताबों की, जेन्युइन बुक्स की, वो डिस्करेज हो रही है। अब इसके लिए बड़ा अच्छा शॉर्टकट हो सकता है कि आप पायरेटेड किताबें ईरान से इंपोर्ट करना शुरू कर दें, इंडिया से करना शुरू कर दें, लेकिन फिर उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये होगी कि वो राइटर जो है उसकी हक तलफी होगी। तो अगर कोई बंदा उस राइटर की हक तलफी किए बगैर लोगों को किताब पहुंचाना चाह रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम से गुजारिश है कि उसको ये काम कर लेने दिया जाए। स्मगलिंग वो ईरान से जो आनी है, वो स्मगलिंग होगी। हाँ, वही ना, स्मगलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, स्मगलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और इलीगल ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। लीगल तरीके से अगर कोई जेन्युइन बुक इंपोर्ट करके इसको करना चाह रहा है तो ये कर दें। अब आएँ जी अपने मौजूआत की तरफ। सर, मौजू बड़ा साहब ने किताब पे बात करी। आपने किताब पे बात करनी नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। वो जो बात मैं जो फील कर रहा था, जो मैंने बयान की, किताब हमारे यहाँ हाथों से क्यों छिन गई, या किताब का जो कल्चर है वो क्यों नापैद हो गया, या पाकिस्तान में क्वालिटी की जो है वो किताब पाकिस्तान में
وہ تخلیق ہی نہیں ہوتی. تو رائٹر ختم ہو گیا یا سوچ ختم ہو گئی, اور یہ کیوں ہوا, یہ ایک چھوٹا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں گے. میرے پاس تو وہ جو ہے وہ میری کم مائیگی بہت زیادہ ہے, تو آپ کم مائیگی میں تو خیر میں بھی آپ سے کم نہیں ہوں. ہمارے ہاں معیاری لکھنے والا موجود ہے, معیاری کتاب لکھی بھی جاتی ہے, ہزاروں میں ایک. ایک تو آبادی کے لحاظ سے کتابوں کی اشاعت اور آبادی کے لحاظ سے لکھنے والوں کی تعداد, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بطور ایک تمدنی ادارے کے ادب اس ملک سے ختم ہو گیا. جس ملک میں سے کتابیں اٹھ جائیں وہاں کتابیں جلانے والے پیدا ہو جائیں, جو کہ ہوا, اس ملک میں پھر اسلحہ جنم لیتا ہے, جو کہ ہوا. تو یہ اس میں کوئی ملٹیپل آپشنز نہیں ہیں. قوم کو انتخاب کرنا ہے کتاب میں اور بندوق میں, گولی میں اور لفظ میں, شاعر میں اور قبضہ گروپ میں. تو میری یہ رائے ہے کہ جس طرح کی ریاست اور جس طرح کا معاشرہ ہم نے تخلیق کیا ہے اس میں کتاب کے لیے جگہ کم ہوئی ہے, بندوق کے لیے اور جرم کے لیے جگہ جو ہے وہ بڑی ہے. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن having said this, when I look at all these kids, my sons and daughters, اور جب میں ہزاروں بچوں کو بک فیسٹیولز میں, لٹریچر فیسٹیولز میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. صرف ایک کسک رہ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ ان بچوں کا تعلق جس طبقے سے ہے وہ طبقہ نہیں ہے جس سے میں آیا ہوں, اور جس میں آج بھی پاکستان کے جو ہے وہ 80% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں. نہ ان کو ان کتابوں تک رسائی ہے, نہ ان کے پاس وہ اسکول ہیں, نہ ان کے پاس وہ اساتذہ ہیں, اور نہ ان کے پاس وہ ماحول ہے جو انہیں کتابوں کی اس دنیا تک لے کے آ سکے. ان کی میکسیمم اڑان جو ہے وہ ون ویلنگ ہی رہے گی, وہ دیہاتی تار ہی رہے گی, اور وہ ایک جو ہے نا وہ چھوٹا موٹا ہیرسمنٹ گلی میں ایوز ٹیزنگ سے لے کے چھوٹی موٹے اسٹریٹ کرائمز تک ہی رہ جائیں گے. تو یہ کوئی اچھی صورت ہے. اچھا, آپ نے نا کہا کہ جن معاشروں سے کتاب اٹھتی ہے وہاں اسلحہ آ جاتا ہے, بندوق آ جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کی جد و جہد بندوق کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ان کا کلیم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا کلیم درست ہے؟ جو لوگ اینٹی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اپنے آپ میں سب بھائیوں سے, ہم نے آپ کو قتل مائنڈ نہیں کیا آپ کی اس بات کی, آپ معذرت نہ کیجیے. یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے, اور یہ امریکہ بہادری سے شروع ہوا اینٹی انٹلیکچوئلزم کا, کہ ہمیں تو سادہ کام چاہیے. معاشرہ پیچیدہ ہوتا ہے, سیاست پیچیدہ ہوتی ہے, تاریخ پیچیدہ ہوتی ہے, اور جہاں آپ نے بات کرنا چاہیے, میں نام نہیں لینا چاہتا اس بھائی کا چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے, آپ کتابی بات کر رہے ہیں, یا تو میں کتابی بات کروں گا یا پھر پستول کی بات کروں گا. کتابی بات میں عیب کیا ہے؟ اور بھائی جو آپ میرے ساتھ آ کے تشریف رکھ رہے ہیں, آپ اہل دانش ہیں تو بیٹھے ہیں نا یہاں, تو دانشور کو گالی بنایا گیا ہے, لکھا ہوا ہے. ضیاء الحق نے اس ملک کو 2 لفظ دیے, ایک گالی کے طور پہ دانشور دیا, یعنی جسے سمجھنا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے, اور یا جس سے آپ جس کی دلیل کا آپ کے پاس جواب نہ ہو, اور دوسرا اس کے لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. بہرحال بکاؤ اور پامال خیالات بیچنے والوں کو اس نے اٹھایا, اور اس نے کہا کہ دانشور سیم اور تھور ہے, اور یہ اس نے اہل قلم کانفرنس میں ادیبوں کے سامنے بیٹھ کے کہا, اور یہ بھی کہا کہ آپ کو میری تقریر سننے کے بعد میرا نمک بھی کھا کے جانا ہے. تو جب کوئی شخص لکھ کے یا بول کے دانشور کے لفظ کو گالی کے طور پہ استعمال کرتا ہے, یا یہ کہتا ہے کہ آپ کتابی بات کر رہے ہیں, تو دراصل کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑی کتاب ہمارے ملک میں کیا ہے؟
ہمارے ملک کی سب سے بڑی کتاب اس ملک کا آئین ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کتابی بات کر رہے ہیں تو دراصل آپ ہمیں اس بات پہ مطعون کر رہے ہیں. اب ہمیں جو ہے وہ قابل تشریح ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں. گویا آپ کو 12 اکتوبر 99 کی رات جنرل محمود کی بندوق قبول ہے. یہ ہے دانش کا متبادل. صحیح. تو یہ باقاعدہ طور پہ اس ملک میں بھائی کل میں نے ایک صاحب نے، حالانکہ میں نے جانتا بھی نہیں، میں نے جا کے دیکھا وہ اتنے بہادر ہیں کہ انہوں نے اپنا چہرہ بھی نہیں دیا ہوا، نام بھی جعلی دیا ہوا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ پتوں کی کے دانشور. میں نے دل میں سوچا سبحان اللہ، یہ جو شانزلیزے سے آئے ہیں، یہ جو پیرس سے آنے والے دانشور ہمارے لیے جو ہے وہ نیو کنزرویٹزم لے کے آئے ہیں. ہمیں تو پتوں کی کا دانشور ہونے پہ اس لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ جادو کے دانشور بیٹھے ہیں، میں روڑی کا دانشور بیٹھا ہوں. وہ یہ بھائی ہمارے پاک پتن کے دانشور تشریف فرما ہیں، وہ بھی پاکستانی کے کسی قصبے، وہ لاہور سے ہے، تو لاہور بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. تو پاکستان کا کسی شہر سے تعلق ہونا تو کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو ہمیں پتوں کی کا دانشور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب انہیں پرابلم ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے امریکی سفارتخانے کے باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. لال پور والے دانشور کا تو ذکر ہی نہیں کیا. لال پور والے دانشور کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں میں بسم اللہ وزیر آباد کے دانشور ہیں. سی صاحب وزیر آباد کے سبحان اللہ. نہیں سر، یہ ہماری یہ تحصیل تھی وزیر آباد، حفظ آباد اور گجرانوالہ. ہاں چلیے اللہ تعالیٰ تمام وزیر آبادوں اور حافظ آبادوں کو شاد آباد رکھے، تمام قصبوں اور تمام شہروں کو اور وہاں رہنے والوں کو، وہاں پہ رہنے والوں کو خوشحال رکھے. دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ کسی بھی دور میں پیدا ہونے والے علم کا محض 20% سے بھی کم جو ہوتا ہی ہے اس کو کیپچر کر پاتی ہے. باقی جو 80% ہوتا ہے وہ زانو تلمذ طے کر کے مین ٹو مین ایجوکیشن جو ہے استاد سے شاگرد کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے. یہ جو ہمارے لوگ جن کی فلاسفیز محفوظ ہو گئی اور ہم آج جو ہے وہ جبران کو کوٹ کرتے ہیں یا ہم اور لوگوں کی بات کرتے ہیں، یہ وہ ان خوش قسمت 20% میں سے تھے جن کو ریکارڈ کر لیا گیا. ادروائز باقی تو علم اسی طرح ٹرانسفر ہوا جس طرح کہ ہمیشہ سے انسان میں علم منتقل ہوتا ہے. ایک بات جو علم منتقل ہو گیا ہے اس کو بھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں پچانا یا اردو میں کہتے ہیں ہضم کرنا، وہ اگلی نسل کے ظرف کے اوپر منحصر ہے. کیونکہ اگلی نسل کو 2 چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. ایک اس کو پچھلی نسل سے علم منتقل ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا نیا علم جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق. تو اور یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیے بھی چیلنج تھا اس نسل کے لیے. اس میں پھر کانفلکٹ آتے ہیں. کانفلکٹ کے اندر بحث چھڑتی ہے، بحث میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ان ڈائیلاگ کے نتیجوں کے اندر وہ نسل اپنی راہ تلاش کرتی ہے، اسے راہ سجائی دیتی ہے. ایسی صورت کے اندر ہمیں ڈائیلاگ کو رواج دینا چاہیے. اور اس طرح کے لیکن وہ تو کہنا میں صرف فوج نال ڈائیلاگ کر رہے ہیں. ہاں نہیں تمام سیگمنٹ کے ساتھ نہیں سیگمنٹ کے ساتھ وہی لفظ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہی مکمل. میں آپ سے عرض کروں ہمارے ینگ آفیسر جو ہیں فوج کے اندر بھی ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ ہفتے میں کون سی کتاب پڑھیں گے اور اس پہ ریویو لکھ کے سبمٹ بھی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے آفیشلی میرا خیال سب سے بیسٹ سسٹم کتاب پڑھانے کا وہ ہے. یہ میٹھا صاحب لائے تھے اور اس کا جو حشر کیا جاتا ہے، جس طریقے سے وہ کام کیا جاتا ہے، وہ شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہوا ہے. چلیے ویسے اگر وہ 1% بھی ہو رہا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا. ایک میٹنگ تھی یہاں لاہور میں، تو کسی نے کسی سے پوچھا دی پرنس پڑھی ہے؟ کسی نے نہیں پڑھی. سر ایک نے کہا جی میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے چلو وہ ایک نے بھی پڑھ لیا عزت تے بچ گئی نا. نہیں اس نے یہ کہا ہوگا کہ یونٹی آف کمانڈ کے تحت پرنس ایک ہی ہوتا ہے. اچھا وہ پھر اس کے بعد جو پرنس نال ہو رہا ہے نا
ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं ये बात हाँ सर वो भी करनी है जरा मैं ये बात कर रहा था कि देखिए नहीं मैं इस पे एहतजाज करता हूँ। हाँ जी, जिनको उन्होंने लूमड़ करार दिया है वो लूमड़ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, हैं ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ हाँ, ਨਾਲ। जो लोगों ने डिकोड किया है उसके मुताबिक यार वो कम से कम चीता बनता है यार, जिसको उन्होंने अपनी केड़ निकाली है, अपना गुस्सा निकाला है, ठीक है, उन्होंने बारह सिंगा और कहता। उनको लूमड़ का है और जिनसे मोहब्बत है उनको बारासिंगा का है। ये ज्यादती वाली बात है भाई इसमें अच्छा जी, हाँ, एक बंदे को हालांकि चीता और बारासिंगा भी कहा जा सकता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨਾ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੰਬੜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। मेरे बारासिंगा फिर भी चंगा है। मेरे उस्ताद ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ मेरे उस्ताद डॉक्टर मेहदी हसन मरहूम फरमाया करते थे, लोग कहते हैं कि अगर गधों के अगर बेवकूफ़ों के सर पे सींग होते हाँ तो हम 12 सिंगों की कौम होते। ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜੀ। मैं ऐसी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ताड़ियाँ कमजोरी है ना, ਮੈਂ ਸਰ कोई नहीं कोई गल नहीं, बर्दाश्त करो। कॉफ़ी मैं काफ़ी हाँ जी एंजॉय कर सर रहे थे। ये बताएं आप कि मेरा ख्याल है कि हमें शुरू बात करनी चाहिए जो मुज़ाकरे। 1.5 साल से हम तैयार बैठे सवा हुए हैं, साल। 1.25 साल से 21 साल से तो यार यार वो मतलब आप गालियाँ भी दें, आप कहें कि जी कि ये हो गया वो हो गया, छोड़ूंगा नहीं, आसम नीर मैं इंज कर देंगा, आसम नीर मैं उंज कर देंगा। उस्ताद गुलाम अली खान साहब की गज़ल है ना, क्या मेरा ख्याल उस्ताद गुलाम अली खान साहब की है ना, मेरे शौक का नहीं, ये तो गालिब की पंजाबी शायरी है। एक मेरा इंतजार आजा वेख मेरा इंतजार। गालिब की साहब का फिर ये मैं जो जुत्ती पावा फिर काफर आके नहीं सर वो तू सद के वेख में ना वहाँ सर सुने सूफी तबस्सुम, यार आज सूफी इधर भी तबस्सुम, शायरी आ रही है सूफी तबस्सुम। हाँ वो गालिब की नहीं है वो मैं अच्छा तू सद के वेख मैं ना वहाँ जो जुत्ती पावा ते काफर आके। हाँ हाँ ये तो 28 अगस्त को भी ऐसे ही गए थे। जी 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 राहिल शरीफ ने बुलाया था साथ में शबाला भी किधर था। गया। अच्छा अच्छा यानी अब वो शायर कह रहा है कि अगर मैं जूती पहनने की भी ताखीर करूं तो मैं काफिर हूं। काफिर। काफिर मैं तो दौड़ती नंगे पैरे आऊँगा और आके कदमों में बैठ जाऊँगा। बात यह है कि तजाद देखें कितना बड़ा है। एक तरफ आपने तहरीक शुरू की है तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी आपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। फिर आप उससे पहले ये कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो मुझे मारवाना चाहता है, जो मेरी एरिया है उसको मरवाना चाहता है, मैं क़यामत तक उसका पीछा करूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगली सांस में कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात भी उससे करूँगा और फिर मेरा मैंडेट और हम 1.5 साल से कमेटी बना के बैठे हैं, 1.25 साल से कमेटी बना के सर ये रोज़ाना मैसेज करते हैं, रोज़ाना पैगाम भेजते हैं। जब उधर से कोई जवाब नहीं आता या जब आरिफ हबीब को आर्मी चीफ ये कहते हैं कि देखें सारे सियासतदान एक तरफ है ये एक तरफ है, इनको कहें सियासतदानों के साथ जाकर बात करें, तो फिर ये ललकारे मारते हैं। तो असल में ये सारा एक्सपोज हो गए। उन्होंने वो जो एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ था कि जी आइन की किताब, वो हमारे जिस दोस्त की बात कर रहे थे वजाहत साहब की, आप किताबी बातें करते हैं वो भी नहीं आपने आपने किसी दोस्त का हवाला दिया कि जो कहते हैं किताबी बातें ना करें। यार वो आ जाएगा फिर गल की रह जाएगी, नोटबुक की बातें कर रहे हैं। यार छोड़े ना। अच्छा अगर मैं समझाऊँ तो वो मैं आपको बता दूंगा, सही समझाऊँ तो, वरना फिर वो वजाहत साहब से पूछ लेंगे बाद में। बात ये है कि वो जो अल्ताफ से यार वो गलती खुल जाएगी ना, रेट दो रहा है यार। एक बात आपसे रिकॉर्ड हो रही है सीओ साहब, शिकायत लगा रहा हूँ मैं। अच्छा मैंने जो अंदाज़ा लगाया, कहते हैं अंदाज़ा मुझे बताओ, माइक पे बताओ, तो फिर वजाहत साहब खुद ना बता दे। यार ये कितने सादा है। अच्छा कॉफ़ी पी के भी दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, आपका नाम क्या है? अच्छा अगली तो सर बात यह है कि आप अगर वाकई आइन पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, तो हो सकता है कि जरदारी नवाज शरीफ ठीक सियासतदान ना हो, लेकिन आपको बैठना उनके साथ पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं
کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, مینڈیٹ دے دیں مل جائے گا, ورنہ ہم تو ڈیموکریٹ ہیں, ہم نے 6 جماعتوں کے ساتھ پھر بنایا. تضاد کیا تھا مینڈیٹ فرض کیا کہ مینڈیٹ فرض کیا تو 8 فروری کو ہوا نا, اس سے پہلے کیا؟ نہیں, میں اس کے بعد بھی آتا ہوں سر. وہ الزام یہ لگاتے ہیں, ایک سادہ جواب, مینڈیٹ انہوں نے چوری کی. ایگزیکٹلی میں ادھر آ رہا ہوں. الزام یہ ہے کہ نہیں میں کھل کے بات کرتا ہوں. ان کا الزام یہ ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ فوج نے چوری کر کے ان کو دیا, چوروں کو, نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف کو, ان کو یہ لے کر آئے لندن پلان کے تحت. تو بھائی مینڈیٹ جنہوں نے چوری کیا ان کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار ہے, وہ جو بیچارے مستفید ہوئے ان کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. بھائی جنہوں نے آپ کے گھر پہ ڈاکہ مارا ہے, ڈاکہ مار کے جن کو وہ چیز بیچی ہے انہوں نے, آپ ان سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں. جنہوں نے ڈاکہ مارا ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. مطلب اس سے بڑا احمقانہ اور کھلا تضاد کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کچھ اچھا نہیں, اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف مذاکرات کر لے یا نون لیگ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی فوج نہ, تو وہ ٹھیک ہے. اسی کریے تے جناب غلط. میں بات کروں سر, میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نال کری جا رہے ہو, ساڈے نال کیوں نہیں کر رہے؟ گلا تے ہے نا. ہاں بالکل گلا. یہ جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی تو ان میں اور پھر عمران خان صاحب میں فرق کیا ہے؟ سر میں آپ کو فرق بھی بیان کر دیتا ہوں. جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی تو جو گجرانوالا کا 16 اکتوبر 2020 کا جلسہ تھا, اس میں تمام لیڈرشپ نے اور نواز شریف صاحب نے خاص طور پر اور مولانا صاحب نے, انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ جنرل صاحب آپ پیچھے ہٹ جاؤ, یہ جانے ہم جانے, آپ کا کام نہیں ہے سیاست میں. دیکھیے انہوں نے کبھی بھی اندر کھاتے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں, ظاہر پاور پولیٹکس ہے اور پاکستان کی فوج ویسے جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق تو سیاست میں انوالو ہے نا, اور آئین کے مطابق اس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی خود کو بڑی سیاسی حقیقت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے غیر آئینی طور پر. تو ان سے آپ نے اپنی اسپیس واپس لینے کے لیے بہرحال ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں, ہمارے ساتھ نہیں. انہوں نے کبھی یہ اپنا ایجنڈا الیکشن اچھا نہیں, ایک اور بات ہے, سوال ہے, بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ان سے پوچھ لیں. آپ پھر اپنی بات سنبھال رکھیں, آپ کیجئے گا. سوال یہ ہے کہ ہر مذاکرات کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی؟ یہ جو سوال میں نے آپ سے کیا, اس کا جواب ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آ کے نا یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر نور اللہ صاحب سے بات کریں گے. بیٹھے کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے نور اللہ صاحب سے, تو نور اللہ صاحب ضرور جواب دے دیں اسی سوال کا جہاں سے بات ختم ہوئی تھی. فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ایجنڈا طنز نہیں کرنا, نہیں کوئی طنز نہیں. دیکھیں سویلین سیٹ اپ کی بحالی ایک بڑا ایجنڈا ہو سکتا ہے. نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں سیاسی جماعتوں کا. میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر فوج کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر مذاکرات کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ بات کیا کرنی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اگر فوج سے مذاکرات کرتی ہیں تو ان کا ایجنڈا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی نظام, سیاسی سیٹ اپ کی بحالی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم جو بات کریں نا ان میں تضاد ہے, کوئی تضاد نہیں ہے. وہ 1996 میں جہاں سے چلے تھے کہ فوج میری انگلی پکڑ کے مجھے اقتدار کی جس طرح نشست پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا, مسند پر بٹھا دے, اس طرح سے انہوں نے تو نشست پہ رکھا ہوا تھا نا, اس طرح سے ان کی خواہش ہے. اچھا وہ 1996 تھا, وہ کیانی صاحب کا دور تھا, وہ پاشا صاحب کا دور تھا, وہ ظہیر الاسلام صاحب کا اعترافی بیان ہے, وہ اپنا شکریہ راحل شریف صاحب کا دور تھا, اور اس کے بعد جو تازہ ترین جب ان کی آمد ہوئی تو وہ ساری چیزیں ایک ہی ٹریک پر چلتی رہی ہیں. اچھا اس سے پہلے بلکہ جب وہ چیف وہ بنے تھے, پولنگ ایجنٹ بنے تھے یا کیا ان کے مشرف صاحب کے ریفرینڈم میں, تو ان کا تو صرف مقصد یہ تھا کہ فوج کسی طرح سے ان کو اقتدار میں لے آئے. اچھا اب بھی وہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ میرے مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مینڈیٹ تو اب چلے ان کا یہ بہانہ ہے. 2018 میں تو ان کو مینڈیٹ مل گیا تھا, انہوں نے حکومت بھی بنا لی تھی, تو حکومت میں آنے کے بعد وہ پھر کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ جو اہم ترین قومی سلامتی کے معاملات تھے ان پر بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تیار نہیں تھے. جب انڈیا کے ساتھ تیار ہیں ان کے ساتھ بات, سیاسی جماعتیں بار بار اس بات کا اعلان کرتی رہی. سیاسی جماعتیں صاحب نے تو پہلے دن اسمبلی کے فلور پہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں 18 اگست, نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں, الیکشن 2024 کے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد
دونوں مرتبہ پیپلز پارٹی نے خصوصاً اور نون لیگ نے بھی عموماً انہوں نے آفر کی کہ ٹھیک ہے اچھا پھر بات وہی ہے کہ ایجنڈا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کا ایجنڈا یہ ہے کہ سب کو آؤٹ کر دیں یہ تو فوج کے ساتھ ان کا ہو گیا نا۔ جی اور مجھے اکیلے کو لے آئے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں جو گورنمنٹ میں ہیں وہ اگر کہتی ہیں عمران خان صاحب کو آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، ان کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اچھا ان کا ایجنڈا تو یہ ہوگا کہ آپ جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں شامل ہوں، جو کہ وہ کسی حد تک ہیں بھی، مطلب مائنس عمران خان ان کی پارٹی پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے اور سب ولنگلی اس میں سسٹم میں آگے چلنا چاہ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور بھی ان کے جذباتی بیانات اپنی جگہ، لیکن وہ وزیر اعظم سے بھی ملے، وہ وزیر داخلہ سے بھی ملے اور سب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح باقی پارٹی بھی سیاسی نظام میں سیاسی سسٹم کے مطابق چلنا چاہ رہی ہے۔ ایک اکیلے عمران خان صاحب ہیں، اچھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے آگے سوچ نہیں سکتے، اپنی ذات سے آگے دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے ریڈ لائن صرف عمران خان ہے، جو انہوں نے باقاعدہ کیمپین بھی چلائی۔ تو اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تو آؤٹ ہو گئے ہیں، اچھا ان کے جو مقدمات ہیں اور جس طرح کی انہیں سزائیں ہو چکی ہیں اور مزید مقدمات چل رہے ہیں، تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 7 8 10 سال وہ سیاست سے آؤٹ ہیں۔ تو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف تو وہ سسٹم میں شامل ہو اور عمران خان صاحب گھر بیٹھے ہوں۔ صرف اتنا سا ان کا مسئلہ ہے، اور ان کے ظاہر ہے وہ جس اس میں مشینری میں پلے بڑے ہیں، جس سسٹم میں پلے بڑے ہیں، وہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے واپس لے آئیں۔ یہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور یہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں۔ ابھی یہ جو رؤوف حسن صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے 1.5 سال سے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو عمران سوا سال سے چلے، تو عمران خان صاحب نے عدالت میں بیٹھ کر بھی یہی بیان دیا تھا کہ میں تو سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تو اس شخص سے جنرل باجوہ کا نام لے کے کہا جس نے مجھے حکومت سے نکالا، اٹھا کے باہر پھینک دیا، ان کے خیال میں باجوہ نے پھینکا تھا، ویسے تو وہ ایک سیاسی عمل تھا تحریک عدم اعتماد کا جس کے ذریعے انہیں باہر نکالا گیا، آئینی قانونی دستوری عمل تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جس جنرل باجوہ نے مجھے اٹھا کر باہر پھینکا، میں نے ان سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور پھر 2 مرتبہ درخواستیں کر کے، ترلے منتیں کر کے ان سے ملا اور انہیں لائف ٹائم ایکسٹینشن بھی آفر کی۔ تو یہ ان کا ایشو نہیں ہے، ان کی صرف ایک خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، اور وہ انہیں معلوم ہے کہ اس سیاسی نظام میں وہ نہیں آ سکتے۔ ان کے پاس واحد طریقہ، جس طرح وہ پہلے بھی آئے ہیں، کہ باجوہ صاحب اور جو بھی ڈی جی ISI اور آرمی چیف انہیں سپورٹ کریں اور انہیں اٹھا کے لا کے اقتدار میں بٹھا دیں۔ تو یہ ان کا واحد ایجنڈا ہے، اس کے لیے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں تو پھر اپنا اپنا شیئر لیں گی نا، پبلک ووٹ کی بیس پر، پبلک سپورٹ کی بیس پر اپنا وہ لیں گی۔ میں آ رہا ہوں سر، آپ سوال سمجھا نہیں پائے، وہ سمجھ نہیں پائے۔ بات یہ ہے کہ نہیں سر، میں یار آپ اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو بتا دیں یار، میں ایک بات کر رہا ہوں، میں وہ جو سوال پوچھ رہے تھے کہ باقی سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں گرم کافی، اچھا پھر کافی ٹھنڈی کافی دے دیں ان کو۔ اچھا جب میں نے باقی ایجنڈا کی بات کرنی شروع کی تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں پہلے آپ اس کے بات کریں، PTI کی بات کریں۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے روک کے، بلکہ اسپیشلی آپ سے سوال دہرایا تھا کہ نہیں آپ پہلے PTI کی بات کریں۔ میں نے نہیں کہا تھا یار تجھے برداشت کر لو، کمنٹ کیا ہے، ایک منٹ کمنٹ کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں سر، میں معافی چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے عمران خان ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اچھا میں معافی چاہتا ہوں، بات یہ ہے، بات کر رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ یار آپ اپنی بات کر لیں، آپ کو اس میں پرابلم کیا میں ہے؟ ان کو بات کر رہا ہوں سر۔ نہیں تو آپ اس میں ان کے ساتھ بات شروع کریں نا، یہ نہ کہیں کہ کسی نے دوسرے نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ تسی چھڑ دیو نا، تسی کوئی تسی غلطی کیتی، تسی سوال غلط کیتا، میں سوال غلط کیتا، میں تہاڈوں سوال کرنا نہیں آندا، میں معافی چاہنا سر۔ بات یہ ہے کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دیگر پولیٹیکل، آپ غلط بات کر رہے میں معافی مانگ رہا ہوں سر، غلط سوال کرنے تے میں تے کہہ رہا ہوں سر، اگر ان کو لگ رہا ہے غلط سوال کیا تھا تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ آپ کو لگ رہا ہے میں نے ٹھیک سوال کیا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو یہی کر سکتا نا سر، میں اور ٹھیک کرا سر۔ جی سر جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کا ایجنڈا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے، وہ ایک بار نہیں 20 بار کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں ایک اور COD کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں میثاق معیشت کرنا ہے۔ جس دن حکومت بنانے کا اعلان ہوا تھا چودھری شجاعت حسین صاحب کے ہاں، وہاں صدر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم PTI کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ابھی حکومت نہیں بنی تھی۔ صحیح، صدر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی سب آئیں، ابھی جو سیاسی بحران کو ختم کرنا ہم نے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بارہا کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سب آئیں، بیٹھیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آپ مذاکرات شروع کریں ہمارے ساتھ، اور ہو سکتا ہے مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے۔ دیکھیں ان کا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے، ایجنڈا یہ ہے کہ بھائی سارے گرینڈ ڈائلاگ کریں، COD کریں، اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا،
فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست کے اندر کمزور ہوگا، جو کہ عمران خان نہیں چاہتے، جو کہ کہیں نہ کہیں فوج کو بھی سپورٹ کرتی ہے یہ بات کہ بھئی عمران خان اگر فوج کو اٹیک کرتا ہے تو باقی ساری فورسز فوج کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے. مطلب نون لیگ اگر فوج عمران خان کے فوج کے اوپر ہونے والے حملوں کا دفاع کرے یا پیپلز پارٹی دفاع کرے تو فوج کا کردار، دفاعی کردار تو مضبوط ہے ہی، فوج کا سیاسی کردار مضبوط ہوتا ہے. تو سیاسی قوتیں ان کے ساتھ جب ہماری گپ شپ ہوتی ہے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ، لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے سیاسی عمل کو مضبوط کرنا عمران خان کا. اگر ایک اور COD ہو جاتا ہے جس پر عمران خان دستخط کرتے ہیں اور ساری پولیٹیکل فورسز یہ طے کر لیتی ہیں کہ ختم، بے نظیر شہید نے اور نواز شریف صاحب نے یہی طے کیا تھا نا کہ یار آئندہ ہم فوج کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ پھر کسی اور لے آئیں گے. سر بے شک لے آئیں نا، کتنے لے آئیں گے پھر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر لانے میں، عمران خان کو لانے میں 2008 میں COD کے تحت حکومت چلنا شروع ہوئی نا، تو ان کو لانے میں 10 سال لگ گئے سر، اور پالتے پالتے اس کو 30-40 سال لگ گئے. تو ایک جو ایجنڈا ہے وہ بالکل کلیئر ہے، ہمیں ان کے اوپر ان کی جو تنقید بھی کرتے ہیں ہم ان کے کردار پر بھی کہ وہ اس طرح اسٹرانگ کردار پولیٹیکل ان کا نہیں ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، لیکن اگر وہ ساری پولیٹیکل فورسز کو بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کے کردار کو کمزور کرنا چاہتے ہیں سیاست کے اندر. چلیں ٹھیک ہو، ایجنڈا کلیئر ہے بڑا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پھر میں اگلے ٹاپک پر. میرا سوال یہ تھا، نہیں آپ نے کہا تھا نا آپ بات کریں گے ان کی بات کے اوپر، وہ ہو گیا. سوال یہی ہے کہ ایجنڈا ہوتا ہے نا ہر کسی کا مذاکرات کے لیے. پہلی بات یہ کہ کیا اس وقت ملک کو ضرورت ہے کسی مذاکرات کی؟ ہے تو وہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا اور کس کس کو ضرورت ہے؟ وہ مذاکرات کا ایجنڈا وہی ہے جو 1948 سے چلا آ رہا ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے. وہ ہے اس ملک میں سیاسی جماعتوں کا ایک فیڈریشن ہے اور ایک جمہوریت ہے. جمہوریت نام ہی اپوزیشن کی لیجیٹیمیسی کا ہوتا ہے. صحیح. یعنی بھائی نور اللہ مجھ سے اختلاف کریں تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ان کو یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے. صحیح. اختلاف کر سکتا ہوں لیکن ان کے اس حق کو ماننا پڑے گا. His right to disagree is legitimate. عمران خان صاحب اس دھارے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہم اس ملک کی جمہوری قوتوں کا مخالف دھارا رہا ہے. میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں. پاکستان کے لوگوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی 1948 میں. غفار خان اور شیر بنگال اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے میاں افتخار الدین بھی شریک تھے. ہم نے جی مسیح بھی شامل تھے. پھر ہم نے جگتو فرنٹ بنایا تھا. پھر ہم نے COD بنائی تھی، اس کے COP کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز ایوب کے خلاف. پھر ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ مل کے اتحاد بنایا تھا. پھر ہم نے PNA بنایا تھا. پھر ہم نے PDF بنائی تھی 1974 میں. پھر ہم نے جو ہے وہ MRD بنائی تھی. پھر ہم نے PDA بنائی تھی، IGI بھی بنائی تھی. یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی جمہوری طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آئین کے مطابق سیاسی رہنماؤں کو فیصلہ سازی کی جگہ ملنی چاہیے. اور اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے اس ملک کے ریپبلک ہونے پہ نشان لگا رکھا. جب میں کہتا ہوں ریپبلک ہونے پہ نشان لگا رکھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس ملک کے عوام کو فیصلہ سازی کے حق سے محروم کر رکھا ہے. عمران خان صاحب انہی کی نمائندگی کرتے ہیں. حمید گل کیا کر رہے تھے؟ حمید گل اور عمران خان صاحب پہ الزام لگایا تھا نا ایدی صاحب نے. لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان اور حمید گل صاحب کو پہلا چیئرمین بنانا چاہتے تھے نا. جی ٹھیک ہے. ریفرنڈم میں گئے تھے نا پرویز، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی پرویز مشرف کے اقتدار پہ قبضہ کرنے سے. انہیں کوئی ریفرنڈم سے تکلیف نہیں تھی. یہ تب میدان میں آئے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ 2007 آ گیا ہے. ہاں اگلا سسٹم. یہ تو 14 مئی 2006 کے میثاق جمہوریت کو مذاق جمہوریت کہتے تھے. جی. اور کیا ہمیں نہیں معلوم کہ 30 اکتوبر 2011 کو جو ان کا جلسہ تھا تو کنہوں نے آرگنائز کیا تھا، اور اس کے بعد کے جو اگلے 50 دن تھے نام گن لیجئے. ظہیر الاسلام نے تو کہہ دیا نا کہ ہم نے تیسری قوت پیدا کرنی تھی. یہ
ظہیر الاسلام صاحب سے پہلے حمید گل نے مانا کہ ہم پیپلز پارٹی کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں. آپ ہیں کون؟ ہاں اس ملک کے لوگوں کے سیاسی مینڈیٹ کا سائز کیا ہوگا یہ فیصلہ کرنے والے آپ ہیں کون؟ بندوق والے، طاقت والے. یہ ایجنڈا ہے اور اچھی بات یہ ہے یہ ایجنڈا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں تو حضور انگریز کے ساتھ گول میز کانفرنسوں میں گاندھی اور جناح بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ انگیج کرتے تھے. مقصد کیا تھا؟ آزادی لینا. صحیح. جب سیاستدان قابض کفتوں کے ساتھ یا ان کفتوں کے ساتھ جنہوں نے غیر آئینی طور پہ اقتدار پہ قبضہ کر رکھا ہے مذاکرات کرے گا تو اس کا مقصد ہوتا ہے دستور کی بحالی، ٹھیک سیاسی بندوبست کی بحالی. ٹھیک ہے. اور جب کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے صرف سی او اے سے بات کرنی ہے، وہ مکمکا چاہتا ہے. مکمکا جاتا ہے. اچھا ایک یہ اور- ہے مکمکا، یہ ہے مکمکا، وہ مفاہمت کو مکمکا کہتے ہیں. اب نا ذرا 3 ہیں ایشوز، وہ ذرا ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں. ایک اگر آپ کو یاد ہو، ایک شادی کے اوپر، شادی کی تقریب میں جنرل باجوہ صاحب نے قرآن اٹھا لیا. ایک تو وہ ذرا اپنی رائے دے دیں کہ وہ قرآن جو اٹھایا ہے وہ دباؤ ہے، کیا ہے، یا وہ خوف ہے، کیا چیز ہے. اور پھر اس کی جو ہے وہ تردیدیں بھی آ رہی ہیں، تردیدیں میرا گواہیاں آ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط تھا، یہ وہ ایسے نہیں ہے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کردار تھا. تو دوسرا معاملہ ہے وہ اپنے سہیل وڑائچ صاحب نے جو لکھا کالم، وہ والا معاملہ، وہ جیو جنگ پیج سے اتر گیا وہ ان کا کالم. اور وہ اصل معاملہ کیا ہے، کیا لڑائی ہے کہ نہیں ہے، کسی لیول کے اوپر ہے یا محض ایک غلط فہمی ہے. اور تیسرا اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ ہے جو مریم نے وردی پہنی تھی اس کے اوپر جو ایشو چلا. آپ میرا خیال ہے کہ پہلے دیکھیے پچھلے موضوع پہ آپ نے مجھے گفتگو کی اجازت نہ دے کر میرا جمہوری حق غصب کیا. میں آپ کا غاصبانہ حق تسلیم کر رہا ہوں. نہیں آپ شروع کر لیں، وہیں سے شروع کر لیں. مطلب دیکھیے نا یار، ادھر سے وہ اب اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ ادھر سے ہرکارا بھیجتے ہیں ہاں اور ادھر سے بیان داغ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح علوی کے ذریعے باجوہ صاحب کو پریزیڈنسی میں بلا کے ان کے پاؤں پکڑتے تھے اور باہر نکل کے ان کو میر جعفر میر صادق کا خطاب دے دیتے تھے اسی دن جلسے میں کھڑے ہو کے. تو وہ اسی فلسفی پہ چل رہا ہے. میر جعفر یا میر صادق دے بھی آفرین ہے نا، جو ہر باری پہنچ جاتا سی مذاکرات اور کرن. وہ آج بھی صفائیاں دیتے پھر وہ میر جعفر. قرآن پاک اچ پڑھ کے جناب میں تو کچھ نہیں کیتا، میں تو کچھ نہیں کیتا. دیکھیے وہ بنیادی طور پہ باجوہ صاحب جو تھے فروری 2018 میں جو لب و لہجہ تھا نا وہ قرآن اٹھانے والا نہیں تھا. نہیں باجوہ صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ہر تھان تو ذلیل ہوئے. پی ٹی آئی تو وکھرے ہوئے، نون لیگ تو وکھرے ہوئے، پیپل پارٹی تو وکھرے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے فوج کے اندر وکھرے ہوئے. فیض درون کے بھاگ میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہر جگہ سے واردات ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اپنا فلیش آف پاؤنڈ نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ ذلیل ہوں گے. آپ کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بھلے اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں. باجوہ صاحب اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ انہیں صرف اپنی ذات کا مسئلہ درپیش تھا اور نتیجے کے طور پہ اب ان کی ذات سب سے زیادہ زیر تنقید ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا. دیکھیے بات یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ہے ہاں سر، جو اس کے لامحدود اختیارات ہیں، کون کافر کہتا ہے کہ جناب کس طرح دل چاہتا ہے سر پروٹوکولز وہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جو آئین میں ان کا دائرہ کار امریکی صدر سے کم طاقتور، زیادہ طاقتور ہے سر. اندر رہیں سر امریکی صدر ٹھیک ہے آئینی سر وہ کسی نہ کسی پیسے نہیں ہیں. وہ کوئی گل نہیں. آئینی حدود کے اندر جو کہ آئین کے اندر اس عہدے کا ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا. جرنلسٹ پٹ کے نہیں مار گئے کہ حافظ ساڑھے نال گال کر لیں، حافظ صاحب ہمارے ساتھ بات کر لیں. نہیں کرتے. وہ ہوں گے جرنلسٹ، نہیں کرتے. آئین کے اندر کچھ ہیں اب مجھے پتا ہے نہیں. اب دیکھیے کسی بات کو اپریشیٹ بھی تو کر دیجئے نا. دیکھیے پوری کوشش ہوئی ہے، ہر فنکشن پہ کوشش ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا پسند کیا ہے. انہوں نے نہیں کسی جرنلسٹ کو یہ بتایا کہ میں شیو کرتے ہوئے تمہارا ولاگ سنتا ہوں
या मैं दफ्तर जाते हुए सुनता हूँ। उन्होंने ਮਠਿਆਈ नहीं ਤੇ किसी को ਤੁਹਾਨੂੰ बताया। ਭਜਵਾਤੀ ये तो उन्होंने ਮਠਿਆਈ ਤੇ खुद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ये ਭਜਵਾਤੀ तो उनकी खुद शनाख्ती थी। नहीं उन्होंने नहीं भिजवाई, उस तरह थोड़ा ये थल्ले ने, लेकिन ਪਿਛਲੀ देखिए ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਵਾਈ ਮਠਿਆਈ तो मैं तो यही समझांगा कि उधरों ही आई है। नहीं इसमें कुछ नहीं लिखा ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾ ਆ ਗਿਆ आहो बाद च क्लैरिफिकेशन आ गई सी। ਠੀਕ अच्छा सादा क्लैरिफिकेशन सी। ਸਹੀ ਅੱਛਾ अच्छा आई मीन वो जो है अच्छा ਓਏ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਠਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ देख लो फिर तुसी ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ थोड़ी देर बाद गुस्सा भी आता है। नहीं फिर ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ अच्छा हैविंग सेड सारे मजाक तो एक साइड थे। हाँ। देखो इमरान खान साहब ਨੂੰ पता है, इमरान खान साहब को ये मालूम है कि उनकी वैल्यू उस वक्त तक है जब वो सियासत के बाज़ार में अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करके रखेंगे और ख़ुद को सबसे अलग रखेंगे ना। शादी ब्याह के अंदर एक करैक्टर ऐसा होता है कि वो कहता है कि जी मैं सबसे नाराज़ हूँ ताकि सारे आके मुझे मनाएं। ਫੁੱਫੜ हाँ इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत के वो फुफ्फड़ हैं जो कहते हैं कि पूरी फैमिली आके मुझे मनाए। ठीक है। अच्छा बाज़ का ऐसे फुफ्फड़ को मनाने चले भी जाते हैं और बाज़ का जो मनाने जाते हैं वो बड़ी बेइज्जती किया करते हैं और बाज़ का नहीं भी मनाया जाता कि तेरे बगैर भी हमारी बारात हो जाएगी। तो ये एक सर्टन लिमिट तक आप प्रेशर डाल सकते हैं, उस लिमिट से बियॉन्ड चला जाए तो चीज़ें जो हैं वो फिर आप नॉन एंटिटी हो जाते हैं, इररेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपने फ्राइडे वाले दिन उनके मुज़ारों की जो कॉल थी वो देखी हो, जो उसका हशर हुआ है, ठीक है ना, जिस तरह की आप तवक्को कर रहे थे कराची से लेके खैबर तक, और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे 1000 बंदा नहीं आपने पूरा किया, हालांकि पटवारी और साजा लाने की टोटल आज़ादी थी। ठीक हो गया। अच्छा चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं कह रहा हूँ गेयर अप करें मरियम नवाज की वर्दी वाली की बात के ऊपर आपका क्या देखिए सिंबॉलिकली हर जो होता है हुक्मरान वो जहाँ पे जाता है, जिस तरह अमेरिका का सदर जब अफ़गानिस्तान में आया था, अगर आपको याद हो तो उसने मैरीन की वर्दी पहन के उनके से खिताब किया था। एजाजी कर्नल नहीं बने थे, भुट्टो साहब एजाजी ने कर्नल की वर्दी नहीं पहनी थी, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। जी अच्छा इसके अलावा भी ये एक सिंबलाइज किया जाता है। वजह उसकी कुछ और थी, मैं यहाँ पे बयान नहीं करना चाह रहा, वक्त कम है, लेकिन वजह उसकी कुछ और थी। हैंडसम का बयानिया जो हमने 18 साल लगा के घड़ा था ना इमरान खान के बारे में, वो पीटीआई को अपने हाथ से सरकता महसूस हुआ है पहली मरतबा और उनको आग लगी। अब देखिए अमेरिका से शुरू हुई है, उनकी कोई क़यादत इस मौजू के ऊपर ट्वीट करने में पीछे नहीं रही। ठीक है। यानी उनको टिकटॉक में के मैदान में चैलेंज मिल गया। हाँ शाहीन सहबाई जो है, शाहीन सहबाई जैसे मेरा मतलब है बासी करी में भी उबाला है। वो वैसे वो कि मेरी ही तरह से बहुत चाहता हूँ, मैंने उनका एक ट्वीट पढ़ा था, वो इस काबिल नहीं है कि उनका जिक्र किया जाए। मैंने उनका एक ट्वीट पढ़ा था, वो हमेशा ही आप तो बिलो द बेल्ट कहते हैं, वो पता नहीं कहाँ का, ही इज़ बिलो द लेवल। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ कि भाई गवाही दे दें। जिस दिन इलेक्शन हुआ था ना 8 फरवरी का, उसके फ़ौरन बाद वाले बैठक में मैंने एक जुमला कहा था कि कौम मुनक़सिम है, मैंडेट मुनक़सिम है और फैसला साज मुनक़सिम है। जी याद आ गया ना, मैंने ये इतना ही कहा था और फिर मैंने छोड़ दिया था। ये है गवाही। ये जो कॉलम लगा है और उतरा है, ये 1.25 साल के बाद उस बात की गवाही आ रही है कि मैं इस बात पे क्लियर हूँ कि इतना तो 2011 से लेके 2022 तक कौम के ख़िलाफ़ जो जुराइम किए गए थे उनके दौरान बेयकीनी नहीं थी जितनी अब है। जिसमें इसे हम पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में कर देते हैं कि हुकूमत के खदो खाल ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है, शेर मुँह कोई नहीं है। यस, ये समझ नहीं आ रही कि अख्तियारात फैसला साजी होनी कहाँ पे है
اور SIFC میں اور وہ SIFC میں وہ فیصلہ ہو گیا، وہ 13 جو ہیں وہ دیکھیں گے کسٹم وہ آفیسر دیکھیں اڑاتے گے گئے اس کا FBR رزلٹ، وہ ہم نے 303 بھی اڑا رکھے ہیں، ہم نے 1300 بھی اڑا رکھے ہیں، لیکن جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، فیصلہ آج بھی وہی ہے کہ یہ ملک اس ملک کے منتخب نمائندوں نے چلانا ہے یا انہوں نے جن کا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی خاص ذہانت اتری ہے۔ نہیں یہ تو شہباز شریف نے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یہ کی ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب یہ پوچھیں جو کہ ہوتے تو وہ شہباز شریف نہ ہوتے شہباز شریف صاحب پھر کدے کو پوچھیے بڑی پیدا ہیں، اور لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اچھا وہ کیا آپ نا ایک اتحادی حکومت بناتے ہیں، یہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئی میں وہ کالم والی، وردی والی میں نئی اور چیز کر لینا، باجوہ صاحب والی، میں باجوہ صاحب کی ہاں تینوں چیزوں پہ 2 منٹ میں آپ سے کے لیتا ہوں سر۔ پہلے میں شروع کرتا ہوں شہباز شریف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے ایک اتحادی حکومت بنائی، ہاں آپ کو اتحادیوں کا ووٹ ملا ہوا ہے اور آپ اتحادیوں کی بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں کہ جب یہ عہدہ بھی دے دیں، یہ عہدہ بھی دے دیں۔ شہباز شریف صاحب کو گھر سے لگی ہوئی ہے، ڈار صاحب کہتے ہیں ساری ٹوپیاں میں نے پہننی ہے، آپ نے بڑا امپورٹنٹ موضوع چھوڑ دیا، ڈار صاحب والا ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر نوٹیفائی کر دیا۔ بھئی آپ پرائم منسٹر ہو، لکھوا کے کیوں لے رہے ہو؟ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف بنا تھا پرویز الہی، نہیں وہ بھی سینئر وزیر بنائے گئے تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ پاکستان کے دستور اور آئین میں دستور میں نہیں ہے لیکن انہوں نے نوٹیفائی کر دیا۔ چلے اس وقت تو میں کہہ رہا ہوں ہاں اس وقت پیپلز پارٹی کی مجبوری تھی کہ نون لیگ چھوڑ گئی، MQM دھمکیاں دے رہی تھی، وہ بلیک میل ہو گئے، انہوں نے غیر آئینی کام کر دیا، اتحادیوں کیا تو بلیک میل ہو کے۔ بھئی یہاں کون سی مجبوری ہے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے میں اب شہباز شریف بیچارہ پھر SIFC کا پریشر دیکھتے دیکھتے گھر سے پریشر آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں فیصلے کر لو، مجھ سے دستخط کروا لو۔ میاں صاحب اگر آپ نے اس کو وزارت دینی، مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت کو اپنے گھر سے پڑ جائے نا سر، وہ پھر جگہ جگہ بلیک میل ہوتی ہے۔ نہیں اسحاق ڈار کو لوگ ہی کرانا چاہ رہے کی کرانا چاہ رہے ہیں سر؟ اسحاق ڈار صاحب نے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں کہا جی مجھے لگا دے۔ اچھا ہر کمیٹی انہوں نے پکڑ لی سر CCI کے ممبر پچھلے اقتدار میں ان کے پاس 80 کمیٹیاں تھیں، سر ایک نہیں تھی، اب وہ بھی چاہ رہے ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اسلام میں ڈالی جاتی ہیں بیبیاں، بولی کمیٹیاں، کمیٹی رہ گئی۔ وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ کو کک مار کے نکلوایا انہوں نے، کہاں سے؟ اپنا CCI سے مشترکہ مفادات کی کونسل سے، جہاں پہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ثواب دی کہ وہ کس کو لگائیں وہاں پہ وفاقی کابینہ میں سے، تو عموماً پریکٹس ہے کہ وزیر خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا معاملہ شہباز شریف والا میں اس میں لپیٹ دیا کہ وہ مجبور ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنا سہیل ولایت صاحب والا۔ دیکھیں جب آپ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں، سب سے پہلے بھاگتے اسحاق ڈار صاحب، ہاں سب سے پہلے بھاگتے ہیں سب سے پہلے، اور کہتے ہیں مجھے چھوڑاؤ، لالچ بھی بہت ہے اقتدار کا، کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑا بھی وزیر اعظم کے جہاز میں لے کے وزیر اعظم کے جہاز میں، خیر اور پھر بیان بھی دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہو بیان میں نے پریشر میں دیا تھا۔ بہت نیک آدمی، اس کے بارے میں مت اوکے ٹھیک ہے سر۔ اچھا اب وہ جو سہیل ولایت صاحب والا کالم ہے، جب آپ پروجیکٹ سازیاں کرتے ہیں، پھر کہندے نے کہ عمران خان جڑا ہے نا وہ پاپولر پتہ نہیں کیوں میں یہو جی رکھتا نہیں۔ اچھا جی سر جی وہ اپنا ایک قمر جاوید باجوہ صاحب کا تھا، وہ انٹرویو تھا، مطلب وہ جو گپ شپ کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ جو عمران ریاض، یہ صابر شاہ کے صحافیوں کا نام لیا گیا تھا کہ آپ تو عمران خان سے پیچھے ہٹ گئے، یہ کیوں نہیں ہٹ رہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ان کے جو ذہن ان کو بتایا نہیں تھا اور ان کے ذہنوں کا صفایا نہیں کیا تھا، رائٹ ٹائم کے اوپر ان کو سمجھانا نہیں شروع کیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ ایک ادارہ ایک پروجیکٹ سازی میں ہوتا ہے تو پھر وہ جو کہیں نہ کہیں کوئی بیج ہوتا ہے وہ پھر کبھی درخت بن جاتا ہے، پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک گجرانوالے والا آپ نے سنا، اس سے پہلے فیض حمید صاحب، اس سے اظہر عباس صاحب، اور مطلب یہ ظاہر ہے پھر وہ جو سہیل ولایت صاحب اشارے دے رہے ہیں، گجران ابھی جو ریسنٹلی ڈیزائن نہیں ہوا، وہ تو منگلا سوری ایمن بلال صفدر، میں اپنے ویلاگ میں گجرانوالا ہی کہہ گیا ہوا تھا، بہرحال بڑا اچھا نہیں ہوئے تو کہہ گیا بڑا اچھا نہیں ہو رہا تو یہ ظاہر ہے پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ 2-3 اور اٹھنے نا، ہاں مطلب یہ ہے کہ کیا ادارہ ڈسپلن کے اندر ہے؟ ادارے کا ڈسپلن ہوگا تب مکمل جب ادارہ آئین کے اوپر عمل کرے گا، ورنہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ماضی میں بھی ہوئی ہیں۔ وہ آئین کتنے ہے اچھا چلو سر آئین اچھا ہاں باجوہ صاحب کے قرآن، ہاں وہ قرآن لے کے جیب میں پھر رہے ہیں، توبہ استغفار، کہ وہ اپنی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں
یار ایک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں اگر بری لگے گی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. چودھری اعزاز احسن صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جنرل باجوہ صاحب کے متعلق. انہوں نے کہا یار جو آپریشن میں آ گئے تھے اس وقت, کہ یار کتوں بھی نہ جٹ لگتا ہے نہ جرنیل لگتا ہے, دباؤ میں بہت جلدی آ جاتا ہے. بڑی انہوں نے واحد بات کی, وہ خود بھی ایسے ہی کہیں کہ وہ خود صرف شریف آدمی لگے. نہیں میں بات کر رہا ہوں صرف باجوہ کے متعلق کہ اوہو کے نام پہ دھبا ہے. سر میں جو بات کر رہا ہوں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دباؤ میں جلدی آ جاتے ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا اس بات کو کہ قرآن لے کے جیب میں پھرنا اور مجیب الرحمان شامی کے سامنے صاحب کے سامنے رکھ دینا ہے جو ملک ریاض کا لیول ہے. پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ کہ جی میں نے اچھا وضاحتیں تینوں وہ کی ہیں جو عمران خان نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے. ہاں اچھا آئین توڑنے کا الزام, اسلام آباد تھانوں کسی نے کیا بھی سی نا کہ عمران خان باجوہ دا گجیا ہوا. ہاں کہ وہ عمران خان جنرل عاصم منیر کو اس لیے للکارا مار رہا ہے کہ باجوہ 1 منٹ سے پہلے اس کے پریشر میں آ جاتا تھا. یعنی حکومت سے عمران خان کے جانے کے بعد بھی وہ چل کے نا وہ ایوان صدر جا کے 2 ملاقاتیں کر کے آیا تھا. تو باجوہ صاحب ٹائم سر اب آپ ذرا پتہ نہیں ٹائم کس بڑا تھوڑا ہے ہمارے پاس. پتہ نہیں کس دباؤ میں آ جاتے تھے باجوہ صاحب. ہاں. ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی میجورٹی والی حکومت کے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا. ہاں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے ایک ہائیبرڈ سسٹم انسٹال کر کے عمران خان کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. اچھا وہ عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ کے ساتھ پنجاب کا بیڑا غرق کروا دیا. اچھا پھر جب ضرورت پڑی اس سے اختلافات ہو گئے تو اس وزیر اعظم کی چھٹی بھی کروا دی. ضرورت پڑی تو ساری جماعتوں کو نیچے لگا کے اپنے لیے ایکسٹینشن بھی لے لی, اور ہمیں لگتا ہے وہ بڑا دباؤ میں آ جاتا ہے. وہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہا. باجوہ صاحب کے لیے کچھ سر پھرے جو ہے نا بعض بات کرتے ہیں کہ ان کا احتساب ہوگا, لوگوں کو شوق ہے. اچھا وہ منگو کوچوان والی بات جو ہے نا ہمیں لگتی ہے کہ شاید کبھی ہو جائے گا, تو وہ اصل میں ان کی کلیئرنس ہو رہی ہے, وہ کلیریفیکیشنز آ رہی ہیں کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیں انہوں نے تو قسمیں اٹھا کے انہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا, اپنی والدہ محترمہ کی قسم کھا لی, آخرت میں شفاعت کے حوالے سے بات کر لی. مطلب اللہ معاف کرے ایسی بھاری قسمیں کھا کے بندے کو ویسی لگے گا کہ یار یہ شاید سچ ہی بول رہا ہوں. اگر صرف قسموں کی طرف دیکھیں. حالانکہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ شخص جو تھا اپنی ایکسٹینشن کی فائل کمر میں دبا کے گھوم رہا تھا, اور کمر نہیں بغل ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اپنے پرسنل پیڈ کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن جاری نہیں کرتا. اس نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کروائی تھی. اچھا پھر جب اسے کسی نے وجاہت صاحب جیسے پڑھے لکھے بندے نے بتایا کہ کی چول مار ہے, اس طرح نہیں ہوتی ایکسٹینشن, پھر انہوں نے سمری وزارت دفاع سے منگوا کے اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا تھا. عمران خان نے اس کو ہر موقع پہ ذلیل کیا. یہ ایکسٹینشن والے مسئلے میں پہلے اس کو باقاعدہ ذلیل کیا, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے چتر مار دیا عمران خان. بھائی اس طرح تو ایکسٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے یار, وزارت دفاع سے سمری موو ہوتی ہے. شریف صاحب بھی تو کہتے سی نا جدو نواز شریف صاحب آپریشن واسطے اندر جان لگے سن نا, تو وہ وہاں پر ایک موجود بندے نے یہ کسی کو بتایا کہ جنرل صاحب کہہ رہے سی بس جاندی باری ایک باری کہہ جاؤ کہ تین ایکسٹینشن ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ان کی تو ہو گئی تھی. وہ خیر میں اس پہ لطیفے پہ نہیں جاتا کیسے ہے, لیکن ان کی ایکسٹینشن ہو گئی تھی. بلکہ انہیں تو لائف ٹائم بھی آفر کر رہے تھے عمران خان صاحب تو, لیکن باقی جماعتیں نہیں مانی, تو اس وجہ سے نہیں ہو سکی. اصل معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا یہ فیصلہ کریں گی کہ بار بار سیاسی عمل کو روکنے والے, عوامی مینڈیٹ کو چرانے والے اور عوام پہ غیر جمہوری نظام کو مسلط کرنے والے لوگوں کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا. حکومت کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے. جس دن حکومت آتی ہے نا وجود میں, اس دن ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. بظاہر تو وہ 5 سال ہوتا ہے, لیکن یہاں پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اور بھی معاملات چلتے رہتے ہیں. حکومت ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہے. انہوں نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں, انہوں نے جو منشور دیا ہوتا ہے, جو انہوں نے سہانے خواب دکھائے ہوتے ہیں, لوگ ظاہر ہے ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید ان میں سے کچھ چیزیں ہو جائیں گی, اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ ساتھ ان پر پریشر بڑھتا جاتا ہے سیاسی جماعتوں پہ یا سیاسی حکومتوں پہ. تو حکومت کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. وہ جو سہیل وڑائچ صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, سہیل وڑائچ صاحب بھی اسی گروپ میں شامل ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف بھی کھیل رہے ہوتے ہیں.
ایک کالم ادھر سے لکھتے ہیں تو دوسرا ادھر سے لکھ دیتے ہیں. ایک اس گروپ کے ساتھ ہیں جنہیں جو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک خاص پروپیگنڈا کے زیر اثر کہ عمران خان کے جا کر پاؤں پکڑ لیں تو اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہونا. یہ اس طرح کے بہت سے دانشور ہیں جو ہمیں بتاتے تھے کہ تھاٹ پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے, وہاں پر لوگ پہنچ گئے ہیں, ان سے جا کے درخواست کی جا رہی ہے. او بھائی وہ خود مان رہے ہیں, بار بار عمران خان صاحب خود بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں تو تیار بیٹھا ہوں, کوئی میری بات نہیں سن رہا. ان کا تو وہی حال ہے جو مودی سے اور ادھر سے چلے تھے, بائیڈن سے چلے تھے کہ میں فون کرتا ہوں تو سنتے نہیں ہیں, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو کال نہیں کرتے. اور ایک جھوٹی کال انہوں نے فرینچ پریزیڈنٹ کی منگا لی تھی, بس اتنا کہ یہاں سے انہیں اسٹیبلشمنٹ سے جواب مل رہا ہے. اب رؤوف حسن صاحب نے صاف جواب بتا دیا نا کہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے, وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. تو اچھا یہ تو ہے بڑے بڑے مسئلے, یہ تو پتہ نہیں حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن جو وزیر اعظم صاحب کے جو مسائل ہیں نا, مطلب انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا لیا ہے, باقی چیزیں بھی اسی طرح سے ہوتی رہیں گی. کچھ مشیر بھی اگلے چند دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے, وہ لوگ جو الیکشن نہیں جیت سکے تھے نون لیگ کی طرف سے, وہ کچھ لوگ مختلف پنجاب میں اور وفاق میں مشیر کے طور پر وہ بھی شامل ہو جائیں گے. چلیں یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں گی. جو چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہیں عوام کے, بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں, سولر پہ ایک پوری دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے گرین انرجی اور آلٹرنیٹیو انرجی کے حوالے سے, ہمارے یہاں اس پہ ٹیکس کی باتیں ہوتی ہیں. جن لوگوں نے سولر سسٹم لگائے ہوئے ہیں ان سے سر وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا, نیٹ میٹرنگ کے ساتھ ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اس میں انکریج کرنے کے بجائے لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اور دوسرا ایک جو کرنٹ ایشو ہے بہت بڑا, وہ ہے گندم کا. بمپر کراپ ہوئی ہے ہماری, فصل کھڑی ہوئی ہے, تیار کھڑی ہوئی ہے, موسم ظاہر ہے ایسا چل رہا ہے, بار بار بارشیں ہو رہی ہے, سالہ باری ہو رہی ہے. جو فصل کٹ چکی ہے اور جو ابھی نہیں کٹی, دونوں صورتوں میں کسان پریشان ہے. ہم نے اس کی قیمت اناؤنس کر دی ہے 3900 روپے, لیکن خرید کوئی نہیں رہا. الٹیمیٹلی ہاں وہ 3900 سے سٹارٹ ہو کر 3500, 3200, 2900, 2600, 2500 تک آ گئی ہے. مڈل مین اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, کسان مر رہا ہے بیچارہ. وزیر اعظم صاحب نے نوٹس بھی لے لیا ہے, لیکن اس کی اصل وجہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور نوٹس لے کے نا وہ کون لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ بمپر کراپ تیار ہے, سندھ میں تقریباً تیار ہو چکی تھی, پنجاب کی بھی آ رہی تھی. اچھا جتنی بھی ہے نا, تو باہر سے اس موقع پر جب اپنی فصل تیار تھی, باہر سے کیوں منگائی گئی فصل, گندم کیوں منگائی گئی؟ اور وہ $1 بلین کا جو ہم نے زر مبادلہ خرچ کیا ہے, وہ کوئی سرکاری افسر ہے یا وہ کوئی سیاستدان تھا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو انصاف کے اس میں احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں. بھائی کیئر ٹیکر تھے یا جو بھی تھے, مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو کسان مر رہا ہے الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ پھر ابھی ان سے خرید نہیں رہے اور وہ سب لوگ ڈسٹرب ہوں گے. عام آدمی پر پریشر آئے گا نا, پھر مہنگی گندم ملے گی ہمیں. تو یہ حکومت کا کام ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں, کس کو وزیر وہ بنانا ہے, دفاع بنانا ہے, کس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا ہے, یہ تو شاید وزیر اعظم صاحب فیصلے اتنی آسانی سے نہ کرتے ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے عام عوام کے مسئلے ہیں, اس کے لیے تو کوئی فیصلے کر لیں کم از کم. اچھا میں اگر گندم والے, اچھا پلیز دیکھیے 2.5 کروڑ ٹن ہماری گندم کی ضرورت ہے, 40 لاکھ ٹن ہمارے پولٹری اور ڈیری سیکٹر کو چاہیے, 20 لاکھ ٹن ہمیں افغانستان کو دینا ہے. کیوں نہیں دیں گے تو چوک کے لے جائیں گے. اچھا 10 لاکھ ٹن سن لیجیے, 10 لاکھ سے 12 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہمیں بیج کے لیے چاہیے. یوں یہ ٹوٹل ہوتی ہے 3 کروڑ 22 لاکھ ٹن. اس دفعہ ہماری فصل کا ایسٹیمیٹ ہے 2 کروڑ 96 لاکھ ٹن, 26 لاکھ ٹن ہم پہلے ہی شارٹ ہیں. میں تو اس عقل مند کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے کہا تھا بمپر کراپ ہوئی ہے, ہم شارٹ ہیں. اور یہی گندم جو اس وقت خریدنے والا کوئی نہیں ہے 2600 پہ, یہ گندم 5000 میں بکنی ہے 5 مہینے کے بعد, کیونکہ ہم گندم میں شارٹ ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے منگوائی ہوئی. حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس چونکہ امپورٹڈ گندم کا ہے, جو کہ احمقانہ فیصلہ, میں اسے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں سمجھتا. وہ کیئر ٹیکر نے کیا تھا, حکومت نے کہا ہمارا تو قصور کوئی نہیں, کیئر ٹیکر کر گئے. وہ وہاں سے جو گندم آئی ہے وہ ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی, تو ہم رکھیں گے کہاں پہ؟ ہم نے بھی ضائع ہی کرنی ہے, تو کسان ہولڈ کرے. لیکن پھر بھی وفاق خرید رہا ہے 18 لاکھ ٹن, پنجاب خرید رہا ہے 21 لاکھ ٹن, اور کچھ 3-4 لاکھ ٹن انہوں نے بھی خریدنی ہوتی ہے, سندھ نے بھی. ماشاءاللہ سندھ میں ساری گندم جو ہے وہ اٹھ گئی ہے. گندم ایسے کٹنا شروع ہوتی ہے نا ٹھٹھا اور بدین سے, اور آخر میں جا کے میر پور آزاد کشمیر میں کٹتی ہے. ایسے چلتا ہوا موسم آتا ہے نا. تو ابھی پتوکی کے پاس, اکاڑا پتوکی کے پاس موسم پہنچا ہے کٹائی کا.
اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں پہ کٹ چکی ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو میں بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو میں آپ کی اجازت سے سر میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ جو ہیں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ راحیل شریف صاحب ابھی تک نوکری پہ ہیں؟ سعودی عرب۔ ہاں، انہوں نے مجھے کہا کہ امبانی کی شادی پہ تینوں خان اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اچھا، ہاں یار تینوں سٹیج پہ ناچے ہیں، کپڑا انہوں نے اپنی ٹانگوں کے درمیان میں سے گزار کے تو کر کے ناچے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا عام زندگی کے اندر ان تینوں کا اکٹھا ہونا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں کیوں؟ میں نے کہا پیسے کا معاملہ ہے۔ کہتا ایک آنا نہیں ملا ان کو، صرف وہ اس بات کے تھے امیدوار کہ ہمیں صرف بلا لیا جائے۔ خان تینوں اس بات کے امیدوار تھے کہ امبانی صاحب ان کو وہاں پہ بلا لیں۔ مائکروسافٹ کا ہیڈ صرف اس بات کا امیدوار تھا کہ امبانی صاحب اس شادی میں بلا لیں۔ میں نے اسے کہا کہ پھر اس کا فائدہ کیا؟ اس نے کہا بس یہ ہاتھ ہوگا نا تو پھر آگے رستے بہت کھل جاتے ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی صاحب کی نوکری جو تھی وہ 3 سال بعد ختم ہو گئی تھی۔ اوکے تو یہ اگر محلے کے اندر ٹور شور ہو کہ صاحب سعودیہ میں ہوتے ہیں تو پھر مسائل بہت حل ہو جاتے ہیں نا، مقامی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر۔ باتوں میں چل گیا، آخری بات وہ ذکر ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب انتظار میں ہیں کہ مجھے کو بلائے، تو میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، میں نے کہا اس پہ شعر پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، میں نے گندم میں کر پہلے آپ کرنے دیں۔ نہیں آپ کر لیں، میں کہا وہ یہ ختم نہ وہ عمران خان صاحب کا جو انتظار ہے مذاکرات کا کہ کل وصل کی گھڑیاں تھیں تو کس درجہ سبق تھی، کل وصل کی گھڑیاں تھیں تو کس درجہ سبق تھی، آج کیا مر گئے گھڑیال بجانے والے۔ کتنا جلدی سر 4.5 سال گزر گئے۔ اچھا سر، جو گندم کا ایشو ہے نا، وہ ہمارے بابو اور نگران یہ دونوں مجرم ہیں اس کے۔ نگران چاہے کسی بھی صوبے کے، اور اس وقت چاروں صوبائی حکومتیں اور خاص طور پر سندھ اور پنجاب اور فیڈرل یہ تینوں ذمہ دار ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ حکومت کہہ رہی کسان اپنے پاس گندم رکھے، کیسے رکھے کسان نے یوریا کے پیسے دینے قرض پہ اٹھاتا ہے، کسان پیٹرول اپنا ڈیزل جو ہے وہ قرض پہ اٹھاتا ہے، کسان بیچارہ چھوٹا کسان کپڑے تک گندم کی فصل کے ادھار پہ لیتا ہے، تو وہ تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، شادیاں بیاہ ہر چیز اس کے اوپر ہوتی ہے ہولڈ کی ہوئی، تو وہ تو ایک دن نہیں رکھ سکتا اپنے پاس، اوپر سے ظالم موسم تباہ کر رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا ملک کے لیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت اگر ساری کی ساری گندم اٹھا کے سمندر میں پھینک دے، اگر فرض کر لے کہ اضافی ہے بھی، رضی صاحب تو کہہ رہے نہیں ہے، تو حکومت اٹھا لے پھر وہ مفت میں بانٹ دے، اس سے یہ ہوگا کہ کسان اگلی فصل اگائے گا۔ اگر ابھی کسان سے گندم آپ نہیں اٹھائیں گے اور کسان 2600 2700 2200 2300 پر بیچنے پر مجبور ہوگا تو پھر کسان اگلی فصل آپ کو نہیں دے سکتا، کسان تباہ ہو جائے گا۔ کسان تباہ مطلب ملک تباہ۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو، ہم نے اپنی معیشت کو، ہم نے اپنے اوورآل جو معاشی سسٹم ہے اس کو اگر ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے تو ہم نے کسان کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر کسان نے 1 سال ہاتھ کھڑے کر دیے نا کہ ہم نہیں اگاتے گندم، پھر آپ منگاتے پھریں سر یوکرین سے، آسٹریلیا سے اور جہاں سے، اور ڈالروں میں منگاتے ہیں، اور ڈالر آپ بھیک میں لے آتے ہیں، اور کسان کو آپ ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ مطلب رضی صاحب کہہ رہے ہیں بدین سے سندھ شروع ہوئی، ابھی گجرانوالا تک گندم پہنچ گئی ہے، ابھی سندھ سے ایک دانہ نہیں خریدا، کسان کدھر جائے یار؟ فروری میں ہارویسٹنگ ہوئی تھی بدین۔ جی میں عید پہ گیا تھا، تقریباً ہو چکی ہوئی تھی پوری سندھ میں۔ تو گندم ساری کی ساری وہ پڑی ہوئی ہے ان کے اپنا میدانوں میں، کچھ کٹی ہوئی کچھ۔ چھوٹی سی سر، ڈالروں کو ہم اصطلاحاً جو ہے نا مذاق میں بھیک کہہ دیتے ہیں، بھیک میں لے لیتے ہیں، بھیک میں کوئی نہیں دیتا، بڑے انٹرسٹ پہ دیتے ہیں، جو پھر ہمارا خون نچوڑ کے، ہمارے ٹیکس بڑھا کے، ہمارے بلوں پہ اضافہ کر کے پھر ہم سے وصول کیے جاتے ہیں، ایسے ہی نہیں آئے ہوئے تھے۔ چلیں آپ سب کا بہت شکریہ، اور یہ بڑا اچھا سیشن رہ گیا، یہ باہر نکل کے ذرا کرنے والا کتابوں کی صحبت میں، نوجوانوں کی صحبت میں۔ چلیں یہ آپ سب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے جمعے حاضر ہوں گے۔ یہ تو جمعہ ہم کر نہیں سکے تھے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔